السلام علیکم حضرت، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے جو والد صاحب حضرت مفتی نیاز محمد ختنی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ ان کی جو ایک کتاب معارف الختنی جو میرے سامنے ہے ماشاءاللہ، اور اس سے بہت فائدہ ہوا، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کے جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی جو اصلاحی تعلق کس سے تھی اور ان سے خلافت کس سے ملی؟ جزاک اللہ خیر حضرت۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بیڈ فورڈ انگلینڈ سے مولانا محمد صاحب بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، برکت دے، اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ خوب جو ہے ترقی نصیب فرمائے۔ تو آپ نے جو ہے وہ مشک ختن کے حوالے سے معارف ختنی آپ کے سامنے ہے، اور جو ہے وہ آپ میرے والد ماجد محدث الاثر مہاجر فی سبیل اللہ حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سے روح کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ ان کا جو ہے اصلاحی تعلق کس بزرگ سے تھا۔ خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ جب مجھے اصلاحی تعلق قائم کرنا تھا، اس وقت دارالعلوم دیوبند میں ہی ہوا کرتے تھے، تو کہا کہ میں جو فارغ و تاثر فرمایا طالب علمی کے زمانے میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ میں بھی گیا ہوں، اور آپ کا واعظ بھی سنا، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کی درخواست میں نے کی۔ بیعت کی جب درخواست کی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں طالب علموں کو بیعت نہیں کرتا، طالب علموں کا وظیفہ وہی قال اللہ قال الرسول ان کا وظیفہ ہے، وہ انہی کا ذکر و اذکار ہے۔ جب طالب علم کی منزل تمہاری پوری ہو جائے گی، دورہ حدیث کر چکو گے، تو تب میں بیعت کروں گا۔ تو گویا کہ والد صاحب نے حضرت تھانوی کی بھی زیارت کی، ملاقات کی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بیعت کا معاملہ ختم ہو گیا، تو اس کے 1 سال کے بعد خبر آئی کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، تو وہ بیعت کا سلسلہ رہ گیا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ میں بیعت کس سے کروں، تو کیونکہ اس وقت میرے سامنے 2 شخصیتیں تھیں، ایک شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ الحدیث بھی وہی تھے۔ دوسرے جو ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ذہن میں تھے کہ میں ان سے بیعت ہوں یا ان سے بیعت ہوں، تو یہ اس بارے میں متردد تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اس لیے میلان تھا کہ ہمارے شیخ الحدیث بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ قطبیت کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے، اس لیے میرا میلان تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس لیے میلان تھا کہ میں جب جو ہے وہ بخارا سے پہنچا تھا دارالعلوم دیوبند میں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ زانوہ تلمس طے کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن پتہ چلا 2 سال پہلے شاہ صاحب کا وصال ہو گیا ہے۔ تو میں اتنا دل برداشتہ ہوا کہ سوچا کہ بس اب میں واپس اپنے بخارا چلے جاتا ہوں، کہ میں جس شخصیت کے لیے آیا تھا، جو میرے استاد کے استاد تھے، بخارا کے اندر ایک استاد مولانا ثبوت اللہ دام اللہ، ان کے استاد تھے شاہ صاحب، تو میں اس سے امپریس ہو کے آیا تھا، وہ نہیں ہے تو پھر اب میں واپس جاتا ہوں۔ جب میں نے یہ ارادہ کیا تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہا کہ آپ واپس نہ جائیں، یہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر لوگ موجود ہیں، تو لہٰذا ان کے درجے و لیول کے لوگ موجود ہیں ان کے بعد، تو آپ ان سے جانوہ تلمس طے کریں، اور اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، مولانا اعزاز علی خان صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مولانا ادریس صاحب کاندیلوی ہیں، مولانا ابراہیم بلیاوی ہیں، خود میں ناکارہ بھی ہوں، تو یہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا۔ تو میں نے پھر ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے وہیں، تو مولانا بدر میرٹھی ہیں، بڑے بڑے لوگ، تو میں پھر ٹھہر گیا دیوبند میں، اور 13 سال تک دیوبند میں یہ علوم حاصل کیے میں نے۔ اب جب بیعت کا وقت آیا تو اس لیے مفتی شفیع صاحب سے مجھے ایک محبت تھی کہ انہوں نے مجھے کتنا اچھا مشورہ دیا، کتنا بہترین مجھے رائے دی کہ آج میں وہ بڑے بڑے اساتین علم و فضل سے کسب علم میں نے کیا ہے، اور مجھے کتنا نفع ہوا ہے، تو اس لیے میلان تھا۔ تو میں نے استخارہ کیا، فرماتے والد صاحب کو میں نے استخارہ کیا، استخارے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے آبائی گھر میں ہوں، تو میری والدہ جو ہے مجھے کہتی ہیں کہ وہ مفتی شفیع صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، مفتی شفیع صاحب۔ میں کہ اچھا تمہارے استاد آئے، چلو چلو جلدی۔ میں اٹھ کے جلدی سے جاتا ہوں، دروازہ کھولتا، مفتی شفیع صاحب سامنے کھڑے، میں مصافحہ کرتا ہوں اور ان کا بوسہ لیتا ہوں، اندر آئیے حضرت، تو جو ان کو جو ہے وہ بٹھاتا ہوں میں اپنے مسند پہ۔ تو وہ جب پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں آج بھی ایسی وہ چکیں ہوتی ہیں جس کے اندر تھوڑی سی وہ لائنیں ہوتی نظر آتا بیچ میں سے،
تو مفتی شفیع صاحب کو مسجد میں نے بٹھایا اور میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، اور وہ چیخیں جو نظر آئے، چیخ میں سے والدہ ماجدہ بھی یوں دیکھ رہی ہم دونوں کو، چیخ میں سے دیکھ کے مفتی شفیع صاحب بیٹھے اور میں بیٹھا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ والدہ جو ہے کچھ گھر میں سے جو وہ ریفریشمنٹ بنا کے مہمان نوازی کے لیے تیار کر رہی ہیں، اور وہاں سے والدہ کو میں نے جھانکتے دیکھا، تو یہ میں نے کیفیت دیکھی، آنکھ کھل گئی، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ یہی ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوں۔ پھر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا، تو ان سے بیعت ہوا، تو حضرت والد صاحب کی گویا کہ یہ نسبت جو ہے سلوک کی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کیا، ان کے والد صاحب دیوبند کے اندر ایک مسجد سے ان کے والد کی، ان کے والد کا نام حافظ یاسین ہے مفتی شفیع صاحب کے، تو دیوبند کی مسجد میں وہ امام تھے حافظ یاسین صاحب، تو اور ان کا ایک حجرہ تھا جو حافظ یاسین صاحب کا، اور وہ ہمیشہ بند رہتا تھا، تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ وہاں امام کی ضرورت ہے، تو آپ وہاں امامت کریں، تو مجھے وہاں اس مسجد کے اندر جو ہے دیوبند کی مسجد مجھے امام رکھ دیا مفتی شفیع صاحب نے۔ اب وہ حجرہ بند تھا، میں مسجد کے اندر سوتا تھا، تو میں سوچتا کہ یار یہ حجرہ بند ہے، اگر حجرہ مجھے مل جائے تو امام اس کے اندر ٹھہر جائے گا، کوئی بات نہیں، امام کے لیے حجرہ فائدہ مند ہے، میں رہ لوں گا۔ تو میں نے جو ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں غالباً مولانا نور احمد صاحب، یہ پاکستان میں مکتبہ نور کے نام سے بڑا مکتبہ ہے، مولانا نور احمد صاحب ان کے داماد، ان سے کہا کہ یہ حجرہ کھول دے میرے لیے۔ فرمایا کہ نہیں وہ تو حجرہ تو مشکل ہے، یہ حجرہ نہیں کھولے گا، کیونکہ حافظ یاسین صاحب کی جب وصال ہوگا اس کے بعد حجرہ لاک کر دیا، کسی کے نہیں کھولتے۔ اب یہ بات مولانا نور احمد صاحب نے جو مفتی شفیع صاحب کو بتا دی کہ مولوی نیاز جو ختنی کہہ رہے ہیں کہ حجرہ میرے لیے کھول دے، مجھے ذرا سہولت ہو جائے گی، میں لیٹ جایا کروں گا۔ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ حجرہ ہم نے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا، ہم ان کے لیے بھی نہیں کھولیں گے، یہ بات کہی۔ تو مولانا نور احمد صاحب نے آ کے مجھے کہا کہ میں نے مفتی شفیع صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے کسی کے لیے کھولا تو ہم ان کے لیے کیوں کھولیں، یہ بات کہی۔ تو اب جب یہ بات کہی تو والد صاحب تو منطق فلسفے کے بڑے امام تھے، اور فخر سے فرماتے تھے میں تو ابراہیم بلیاوی کا شاگرد ہوں، تو ابراہیم بلیاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر منطق فلسفے کا امام تھا۔ تو والد صاحب ہنس کے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے استاد نے جو کہا، لیکن کسی بھی ابتدا کے لیے مابل ابتدا کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی ابتدا کے لیے اس سے پہلے کی ابتدا تو ضروری نہیں ہے نا۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ ابتدا ہے، اس کی ابتدا سے پہلے کسی ابتدا کی ضرورت ہے کہ جی بسم اللہ سے پہلے اب آپ یہ پڑھیں، وہ کہ نہیں اس سے پہلے آپ یہ پڑھیں، تو کسی بھی ابتدا کے لیے مابل ابتدا ضروری نہیں، اگر ضروری ہوگا تو اس سے تسلسل لازم آئے گا، ابتدا ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ بات کہتے میں نے ہنستے ہوئے کہہ دی۔ مولانا نور احمد صاحب نے وہ بات مفتی شفیع صاحب کو نقل کر دی کہ میں نے مولوی نیاز سے یہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کسی بھی ابتدا کی مابل ابتدا ضروری نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے ابتدا تو کرنی پڑے گی نا، لہٰذا پہلے نہیں کی تو مجھ سے ابتدا کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ تو تسلسل یا لازم آ گیا، دور لازم آئے گا۔ تو یہ بات تو مفتی شفیع صاحب نے کہہ لگایا، اب اہل علم لوگ تھے، قدردان تھے، کہہ لگایا، کہا کہ اچھا مولوی نیاز کہتا تو ٹھیک ہے، لو یہ چائے پی لو، کہو کہ تمہارے لیے حجرہ کھول دے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں وہ حجرہ جو کھولا تو میں اس حجرے میں فرمایا 9 مہینے رہا، فرمایا اس حجرے میں کیا نوارات تھے، کیا اس کے اندر عجیب کیفیات تھی۔ فرمایا کہ میں جب وہاں تہجد کے لیے کھڑا ہوتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو یوں لگتا تھا میں فرش پہ نہیں عرش پہ ہوں، یعنی ایسا لگتا تھا کہ روحانیت کی کن فضاؤں کے اندر ہوں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ایک کیفیت میری کمال 9 مہینے۔ کہتے مجھے تب پتہ چلا کہ حافظ یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کے دادا ہوئے مفتی رفیع صاحب کے دادا، تو ان کا اتنا اونچا مقام تھا روحانیت ولایت میں کہ جناب یہ اس حجرے میں جا رہے ہیں، اس کی کیفیات انسان کو سے برداشت نہیں ہوتی۔ کہتا 9 مہینے میں وہاں رہا، اور فرمایا کہ حجرہ مانگنے کی وجہ یہ بھی بنی، میں دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے مسجد کے جو وہ برآمدے کے اندر جو سے اندر کمرے کی دروازے کے ساتھ سوتا تھا، تو دوپہر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچے آ کے شور میں جاتے تھے۔ فرمایا اس میں کون تھے؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور ان کے بھائی کہتے ہیں رضی عثمانی صاحب ہیں،
اور جو ہے وہ ولی راضی، یہ سارے بھائی، تو یہ 4-5 بھائی بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے، تو یہ دوپہر میں آ کے، جیسے بچے ہمارے ملک کو دوپہر میں گھومتے ہیں ادھر، کوئی امبیاں توڑ رہا تو ادھر بھاگ رہا ہے، اب یہ بچے آ کے شور مچاتے تھے تو میری نیند خراب ہوتی تھی، تو میں سوچتا تو حجرہ وغیرہ ہو تو بندہ اندر کمرہ لاک کر کے سو جائے، تو بلکہ اس پر ایک دلچسپ قصہ سنایا کرتے تھے والد صاحب کہ ایک رات کیا ہوا، ایک دن کیا ہوا کہ یہ آئے دوپہر میں آ کے شور مچا دے، شور مچا دیا، اب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا، دیکھتے تو بھاگ جاتے تھے۔ اب ایک دن میں سوچا کہ میں آج یہ ان کی استاد زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، آج ان کی پٹائی کروں گا، کہتا میں ایسے آنکھیں بند کر کے سو گیا جیسے واقع سو گیا، ایسی آنکھیں بند کر لیں، اب یہ بچے آئے اور اندر مسجد کے اندر آ کے شور مچاتے تھے اور پھر دروازہ کھلا ہوتا تھا بھاگ جاتے تھے، کہتے میں پہلے سے لیٹا ہوا تھا اور ایسے مصنوعی لیٹا ہوا تھا، آ کے شور مچایا، جیسے شور مچایا تو میں تو بیدار تھا، فوراً بھاگا اٹھ کے، اب اٹھ کے بھاگا تو سب بھاگ گئے، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی وہ چھوٹا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو وہ پیچھے رہ گیا، تو وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے، وہ دروازے میں اوٹ میں میں نے دیکھ لیا کہ یہ ایک بچہ یہاں پیچھے چھپا ہوا، تو میں نے کہا اب یہ تو نہیں بچتا، تو میں گیا اور بڑے غصے سے میں دروازہ یوں ہٹایا، جیسے ہٹایا تو اس بچے نے فوراً کہا السلام علیکم، کہتے السلام علیکم، کہتے اس نے اتنی بے اختیار السلام علیکم کہا کہ میری ہنسی چھوٹ گئی، میں ہنس پڑا، چیتا نہیں، چلو بھاگو بھاگو، تو میں نے اس کی چپت لگا، وہ بھاگ گئے۔ تو یہ والد صاحب قصہ سنایا کرتے تھے، تبھی مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ ان کی درازی عمر نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر قائم رہے اور ہمیں ان سے کسب فیض کا موقع ملتا رہے، اور مجھے الحمدللہ ذانوِ تلمذ ان کے سامنے طے کرنے کا موقع ملا ہے، تو ماشاءاللہ میں ان کو بڑا فخر اور سرمایہ حیات سمجھتا ہوں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں فرمایا کرتے آپ لوگ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، کیونکہ مولانا نیاز محمد صاحب کے ساتھ تو بالکل خاندانی ہمارا تعلق تھا، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب یا امریکہ تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی کئی مجلسوں میں کہا کہ مفتی منیر صاحب آپ لوگ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہاں، تو اس لیے کہ آپ کے والد صاحب کا ہمارے ساتھ بڑا وقت گزرا۔ اچھا، یہاں جب مفتی رفیع عثمانی صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کہ وہ بچہ میں تھا، والد صاحب نے فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی تھا جو سب سے چھوٹا، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے یہاں یہ قصہ خود سنایا مجھے اور کہا کہ وہ بچہ میں تھا، اور اتنی مجھے سمجھ تھی کہ 4-5 سال کا ہوگا، تو آپ کے والد نے کھینچا دروازہ اور مارنے لگا، تو میں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے یوں کیا تو وہ ان کی ہنسی چھوٹ گئی اور میں جلدی سے بھاگا وہاں سے، تو انہوں نے فرمایا تو اب بارہ جو بھی بچہ تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا تعلق، پھر یہ کہ پاکستان جب بنا، یہاں پاکستان آ گئے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہہ رکھا تھا، والد صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی وقت کی پابندی نہیں، کسی بھی وقت بھی کسی بھی کیفیت میں تم آ سکتے ہو، یہاں تک کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری عمر میں بیمار ہو گئے تھے، اپنے خاص علاج معالجے کی کیفیت میں ہوتے تھے، تو فرمایا مجھے اس وقت میں بھی بلا لیتے تھے کہ مولوی نیاز خود نہیں آیا تو اس کو بھیجو، اتنا ہمارا بالکل ایسا ایک میرا تعلق تھا مفتی شفیع صاحب کے ساتھ، تو میں آیا تھا۔ اب رہا اجازت و خلافت کی بات، اس میں ایک روایت یہ ہے کہ جو میں نے اپنے بڑوں سنی کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازت و خلافت بھی دی تھی، اجازت و خلافت بھی آپ کو دی تھی، تو یہ ایک روایت یہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی جو ہے وہ سمانے میں یا ان کے خلفاء کے اندر والد صاحب کا نام ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کیونکہ والد صاحب فقیر آدمی تھے، اجازت دے دی تو انہوں نے آگے کسی کو کہنا سننا، گمنام آدمی تھے، کبھی کسی کو کہا نہیں، تو اس سے کتابوں کے اندر والد صاحب کا نام نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے خلافت نہ دی ہو، لیکن تعلق والد صاحب کا بہت قوی تھا۔ لیکن ہمارے جب وہ عباس سے آبا فرماتے نہیں، مفتی شفیع صاحب نے آپ کو والد صاحب کو اجازت خلافت دی، لیکن یہ کہ وہ جو کتابوں کے اندر اس کا نام نہیں آ سکا، ہو سکتا والد صاحب نے کسی سے شیئر نہ کیا ہو، پر یہاں تک یہ تفصیلات ہیں۔ تو یہ والد صاحب کی صورتحال ہے۔ تو والد صاحب نے جب وہ گیا کہ یہ بیعت یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی، ان سے ان کا روحانی ایک تعلق تھا، اور والد صاحب اسی لیے ہم بھائیوں کو، میں عالم دین بن رہا تھا، میرے بڑے بھائی جو شیخ الحدیث مولانا جلیل احمد اخون دامت برکاتہ العالیہ، جو مدرسہ جامع علوم عیدگاہ بہاول نگر پنجاب پاکستان کے سو محتمم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، یہ وہ مدرسہ جو والد صاحب نے 1944 میں قائم کیا تھا، تو یہ وہ اس کی اس وقت محتمم بھی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے میرے چھوٹے بھائی جب وہ مفتی اعظم بہاول نگر مفتی خلیق احمد اخون
جو ہے وہ زیدہ مجدہ یہ ہیں. تو ہمیں جو ہے والد صاحب یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے جب ہم بیٹھتے تھے علم کی باتیں ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ تقیین بنو، تقیین بنو. اب تقیین سے مراد کیا لیتے تھے؟ مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی، کیونکہ یہ عربی کا محاورہ ہے کہ دو ناموں کو ملا کے ایک نام بنایا جاتا ہے لیکن چھوٹے کے نام سے بنایا جاتا ہے. دیکھو شمس اور قمر، شمس بڑا ہے قمر چھوٹا ہے، لیکن جب ان دونوں کا تسنیہ بنایا جائے گا تو نام رکھا جائے گا قمرین. شمسین نہیں کہا جاتا، قمرین کہا جاتا ہے. اسی تو مفتی رفیع عثمانی صاحب بڑے ہیں اور مفتی تقی صاحب چھوٹے ہیں، تو یہاں رفیعین نہیں فرمایا والے سے بلکہ فرمایا تقیین، فرمایا تقیین بنو. تو یہ فرمایا کرتے تھے. مطلب جس طریقے انہوں نے علم و فضل میں محنت کی اور وہ اشاعت دین دی اسلام میں لگے ہوئے ہیں اور آج اپنے والد کی جو ہے بازو بن کے ان کی طاقت بنے ہوئے ہیں، تو فرمایا تقیین بنو، یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. اور یہ بات میں نے جو مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، بلکہ دارالعلوم کورنگی کراچی پاکستان کے جب اس گریجویشن کے اندر بھی میں نے یہ بیان ذکر کی تقیین والی، کہ اس میں مجھے انہوں نے مفتی تقی صاحب نے جو ہے وہ تقریر کرنے کا موقع دیا، تو میں نے اس میں بھی یہ بات کہی کہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے تقیین بنے. تو اس پر جو مفتی رفیع عثمانی صاحب بہت خوش ہوئے، مفتی تقی صاحب بھی بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ بڑوں کی نصیحتوں کے طریقے ہیں جس انداز سے وہ آگے اولادوں کے اندر اس کو گویا کہ وہ چیزیں آگے پیدا کرتے ہیں. اسے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بڑوں کی نصیحتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میں تقیین بنائے. تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت، ان کی علمی اور روحانی نسبتیں اللہ تبارک و تعالی ہم طالب علموں کی طرف منتقل فرمائے. جس طرح ان سے اللہ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لے رہا ہے، ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالی یہ کام لے. اور میں تو پہلے کا پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کہ یا اللہ آپ نے جتنے اساتذہ اور مشائخ مجھے دیے ہیں وہ سارے اس شعر کے مصداق ہیں، سارے اس شعر کے مصداق ہیں. سب کو اللہ نے ایسے ہی مقام دیا. میرے والد نسبتی، میرے استاذ الحدیث، میرے پیر و مرشد حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ سے جب میرا تعلق قائم ہوا، دامادی کا رشتہ قائم ہوا، تو مفتی اعظم جامعہ بنوری ٹاؤن مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا، مجھے مبارک دے کے کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کہا کہ اللہ نے تمہیں ایسی شخصیت کے ساتھ یہ رشتے کی نعمت عطا فرما دی، ایسی شخصیت کے ساتھ تمہیں یہ شرف دے دیا کہ یہ جو اس شعر کا مصداق ہے. اور فرمایا کہ جی بھر کے قصب فیض کرنا، اس لیے کہ اے مولانا یوسف لدھیانوی جیسے لوگ دنیا میں نہیں آتے، صدیوں میں پیدا ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو میں تو یہ دعا کر یا اللہ سارے تو نے لوگ وہ دیے کہ جو ہزاروں سال نرگس بے نوری پہ روتی کا مصداق ہیں. عید امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر کہ ہند و پاک کے اندر ایسا جو فاضل پیدا نہیں ہوا، ایسا مفسر پیدا نہیں، یا اللہ وہ دیا آپ نے.